بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام استخارہ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا۔ ناظرین، اس پروگرام کے اندر آپ کے لائیو کالز، آپ کے میسیجز، آپ کے خطوط ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں۔ آپ اس پروگرام کے اندر ہمیں لائیو کالز کرتے ہیں اور پھر اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ مسائل خواہ روحانی اعتبار سے ہوں، خواہ جسمانی اعتبار سے ہوں، تمام تر ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر یہاں پر موجود علماء و مشائخ اور روحانی شخصیات، خانقاہوں سے وابستہ شخصیات ہمارے مسائل کا حل بتاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ فیل کرتے ہیں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف ہے، جادو ٹونے کا اثر ہے، آسیب ہے یا سایہ ہے، یا پھر کاروباری معاملات کے اندر بندش ہے، پھر اس طرح جو گھریلو نچاکیاں وہ بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، رشتوں کے حوالے سے پریشان ہے، یا کورٹ کچہری کا مسئلہ ہے، آپ ہمیں ضرور کال کیجئے۔ اس کے علاوہ جسمانی اعتبار سے اگر دیکھیں کہ سر کا درد رہتا ہے، جوڑوں کا درد رہتا ہے، اور بھی بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، تو ان تمام تر بیماریوں میں کسی بھی قسم کی آپ کو بیماری ہے، یا آپ کے کسی عزیز کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، تو آپ ہمیں ضرور کال کیجئے۔ آپ کی کالز ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں۔ ناظرین، آج جو ہمارے ساتھ شخصیات موجود ہیں، آپ ان کو اکثر کوہ نور کی سکرین پر دیکھتے رہتے ہیں۔ ہماری پہلی شخصیت حضرت علامہ مولانا پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم پیر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ پیر وبرکاتہ۔ صاحب خیر و عافیت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ اور ان کے ساتھ دوسری جو شخصیت ہیں، ممتاز مذہبی اسکالر جناب حضرت علامہ پیر صوفی محمد اطہر عباس قادری سدروی صاحب۔ السلام علیکم پیر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ پیر وبرکاتہ۔ صاحب خیر و عافیت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ناظرین، آج جس طرح کے ہم اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم آپ کی جو ہے وہ مسائل ہوتے ہیں ان کو لے کر چلتے ہیں، اور اخلاقی اعتبار سے بھی آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے، اور پھر اس کے علاوہ روحانی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی آپ کو یہاں پر فیض ملتا ہے۔ قبلہ پیر صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ لوگ آستانوں پر جاتے ہیں اور وہاں پر بزرگوں کی صحبت کے اندر بیٹھتے ہیں، بزرگوں سے وہ فیض لیتے ہیں، ان سے تعویذات وغیرہ لیتے ہیں، تو مجھے اس حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ لوگ جاتے ہیں؟ ظاہری بات ہے جاتے ہیں کچھ تو ملتا ہوگا، لیکن اس کا جو اصل روح ہے وہ ہمیں ذرا بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ بہت شکریہ قبلہ شاہ صاحب۔ حقیقت یہ ہے کہ بزرگوں کے پاس بیٹھنا، نیک اللہ کے بندوں کے پاس بیٹھنا، صالحین کے پاس بیٹھنا، یہ ایک سنت طریقہ بھی ہے، سبحان اللہ، اور یہ ہمارے اسلاف کی سنت بھی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شب و روز بیٹھا کرتے تھے، جتنا ٹائم انہیں ملتا وہ حضور کی بارگاہ میں۔ ایسے بھی صحابہ کرام تھے جو بالکل خاموشی کے ساتھ سارا دن رات جتنا ٹائم حضور بیٹھتے وہ بیٹھے رہتے کرتے تھے۔ سوال تو کسی ایک نے کرنا ہوتا تھا، یا کوئی پوچھنا ہوتا تھا، یا کسی چیز کی وضاحت پوچھنی ہوتی تھی، لیکن اکثر صحابہ کرام خاموشی سے حضور کو دیکھتے رہتے تھے۔ تو صحبت میں، اچھے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا بھی ثواب ہے۔ جس طرح صحبت سہلے ترا سہلے کند، صحبت تالے ترا تالے کند، اچھوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ عبادت اپنی جگہ پہ ہے، ریاضت اپنی جگہ پہ ہے، ذکر اذکار اپنی جگہ پہ ہے، تسبیح و تعلیل اپنی جگہ پہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی آپ اللہ کے خاص بندے کے ساتھ برگزیدہ نیک صالح آدمی کے پاس ان کی صحبت میں خالی جا کر بیٹھ ہی جائیں گے تو آپ بے شمار گناہوں سے محفوظ ہو جائیں گے، اور ان کے اثرات، اور یہی سلسلہ آج ہمارا چل رہا ہے کہ یہ صدیوں سے سلسلہ چل رہا ہے کہ ہمارے اسلاف جو تھے وہ بھی اسی طرح اپنے اپنے جو ان کے مرشد ہوتے تھے، جو ان کے پیران عظام ہوتے تھے، جو علم کی تلاش میں لوگ نکلتے تھے، وہ ان کی صحبت میں جا کے بیٹھتے رہتے تھے،
اور یہ انسان کی زندگی کا سارا جتنا بھی عمل ہے، یہ پروسیس جو ہے، یہ سیکھنے اور سکھانے کا، یہ لرننگ پروسیس میں انسان ساری زندگی گزارتا ہے۔ وہ روحانیت کا علم حاصل کر رہا ہو، وہ دین کا علم حاصل کر رہا ہو یا دنیا کا علم حاصل کر رہا ہو، انسان اپنے لرننگ پروسیس میں چل رہا ہوتا ہے۔ روحانیت کے لیے، فیض حاصل کرنے کے لیے وہ اللہ کے جو خاص برگزیدہ بندے اولیاء کرام ہیں، پیران اعظام ہیں، مشائخ اعظام ہیں، ان کے صحبت میں جا کے بیٹھتا ہے۔ جس طرح آج ہماری بے شمار گدیاں ہیں اور ہمارے پیران اعظام ہیں، اور ان کی طریقت میں لوگ جا کے مرید ہوتے ہیں، جا کے ان کے پاس بیٹھتے ہیں، فیض یاب ہوتے ہیں، ایک سلسلے کا تسلسل چل رہا ہوتا ہے، پھر ایک مرشد ایک سبق دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ مرشد جو ہے وہ اللہ کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف انہیں مائل کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان شیطانی وسوسوں سے، انسان شیطانی عملوں سے، انسان برے کاموں سے، بے شمار برے کاموں سے، لغویات گفتگو سے انسان جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں بھی آج تو لوگ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ جی، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے پاس، اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھتے تھے، ماں باپ کی اچھی اچھی باتیں سنتے تھے۔ آج ایسا جدید دور آ گیا کہ موبائل سسٹم آ گیا کہ بچے جو ہیں وہ ماں باپ کی گفتگو بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن بیٹھنا چاہیے۔ ماں باپ گھر میں ان کے پاس بیٹھیں، اگر کوئی مرید ہے وہ اپنے مرشد کے پاس بیٹھے، مساجد میں جاتے ہیں، ائمہ کے پاس، خطباء حضرات کے ساتھ ان کے پاس بیٹھیں تاکہ ان سے کچھ نہ کچھ فیض حاصل کر سکیں، کچھ لے سکیں ان سے، تاکہ انسان جو ہے وہ اپنی دنیا جو ہے، دنیاوی زندگی جو ہے اس کو بہتر طریقے سے گزار سکے۔ تو اس لیے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان روحانی طور پر صحت یاب بھی ہوتا ہے، فیض یاب بھی ہوتا ہے، اور جیسے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے انسانی دلوں کو جو ہے وہ سکون ملتا ہے۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اللہ کے ذکر کی طرف ہی انہیں مائل کرتے ہیں، تو خود بھی ذکر کراتے ہیں، وہ مرید ذکر کرتے بھی ہیں، جس سے ان کی روحانیت جو ہے وہ زندہ رہتی ہے۔ بہت خوبصورت پیر صاحب آپ نے وضاحت فرمائی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز پیران اعظام یہاں پر موجود ہیں، وہ آپ کو آپ کے مسائل کا حل بھی بتائیں گے، اور ہم آپ کی کالز کے منتظر ہیں۔ آپ کے ٹی وی کی اسکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ ہمیں کال کیجئے۔ قبلہ صوفی صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ جس طرح بتا رہے تھے پیر صاحب نے پہلے بتایا کہ وہ اللہ کے ذکر کے ذریعے ان کے دلوں کو صاف کرتے ہیں، تو ایک بندہ ہے جو گناہگار ہو اور وہ اگر کسی شیخ کامل کی صحبت میں آئے تو وہ کن مدارج سے اور کن کن طرق سے جو ہے وہ اس کی باطنی تربیت کرتے ہیں، وہ کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ و اطراتہ بعدد کل معلوم لک۔ ابھی قبلہ پیر صاحب نے بڑا اچھا بیان فرما رہے تھے کہ اولیاء کرام کے پاس بیٹھنا انتہائی اچھا سبق ہے، کہ اس سے اچھا فعل کوئی نہیں کہ ہم ایک رہبر کے پاس بیٹھیں اور اپنی زندگی کو ایک احسن طریقے سے گزارنے کی ہدایت وہاں سے حاصل کریں۔ میرے نزدیک تو اولیاء کرام کے قریب، یعنی کہ جو لوگ صالحین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ نے ان کو انعام کیا ہے، اور ان کے پاس بیٹھنے سے ہمیں جو دین اسلام کے تمام وہ بیانات ملتے ہیں، جو وہ اعمال کرنے کو ملتے ہیں کہ جس سے ہم اپنی زندگی کو احسن کر سکتے ہیں۔ بے شک ہماری زندگی اس وقت جو کشمکش کا دور ہے، اس میں بہت ہی مشکلات میں پڑی ہوئی ہے، جبکہ ہمارے پاس اپنی ذات کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ یہاں ہم لوگ اپنی خاص ذات کے لیے بھی وقت نہیں نکال پاتے۔ اولیاء کرام کے پاس بیٹھ کر ہمیں دین کا بھی پتہ چلتا ہے، ہمیں دنیا کا بھی پتہ چلتا ہے، ہمیں اپنی زندگی کے اعمال جو زندگی کو احسن کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، اس کا بھی پتہ چلتا ہے۔ یعنی کہ میرے نزدیک یہ ہے کہ ایک مکمل ہدایت ہمیں وہاں سے مل جاتی ہے، اگر ہم لوگ اپنے قیمتی وقتوں میں سے، اپنے اس کشمکش کے دور میں وقتوں میں سے نکالیں وقت اور ان کے پاس بیٹھیں، اور ان سے ہم لوگ ایک سبق حاصل کریں
کیونکہ وہ خود ایک باعمل لوگ ہوتے ہیں اور نماز کے پابند ہوتے ہیں، قرآن کے پابند ہوتے ہیں، اور ان کے اذکار بھی قرآن میں سے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ان کے آباء و اجداد نے اوراد دیے ہوتے ہیں اس پر بھی وہ عمل کرواتے ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے کہ ہمیں وہاں پر رہ کر وضو کی عادت پڑ جاتی ہے، جی، جو کیونکہ جو بنیادی چیز ہے عبادت کی۔ تو عبد جو ہے دیکھیں، اگر عبد تو تبھی کہلائے گا کہ جب وہ عبادات میں مشغول رہنے لگے گا، اس کے بغیر تو یہ مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہمارے اولیاء کرام جتنے بھی کاملین ہیں وہ ہمیں اسی چیز کا درس دیتے ہیں۔ جی، یعنی کہ وضو بنیاد ہے تمام عبادتوں کی، کہ جب ایک بندہ وضو کرتا ہے تو پھر وہ ایک پاکیزہ حالت میں تو وہ رہتا ہے، پھر اس کا دل کرتا ہے کہ یار کیوں نہ میں درود پاک کا پڑھ لوں۔ دیکھیں، سب سے ضروری چیز جو ہے طہارت ہے۔ اگر ہم پاک ہی نہیں ہیں، طہارت میں نہیں ہیں، تو ہم کسی کے جتنی مرضی عبادت کر لیں وہ قبول نہیں ہے۔ تو اس چیز کے لیے ہمیں وضو کی حالت میں رہنا انتہائی ضروری ہے۔ یعنی پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اس کو پاکیزہ اور صاف ستھرا رہنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ جی الحمدللہ، بہت خوبصورت، کیونکہ اس کے بعد پھر جب وہ شیخ کے پاس بیٹھے گا، اس کا جو ظاہر ہوگا وہ پاک ہوگا، تو پھر جو باطنی انوار و تجلیات ہوں گی وہ بھی اس کے قریب آتی رہے گی۔ قبلہ پیر صاحب، میں اب آپ کی طرف آنا چاہوں گا، بتائیے گا کہ یہ جو لوگ کسی شیخ کے ہاتھ پر جب ہاتھ دیتے ہیں تو بیعت کہتے ہیں کہ یہ بیع سے ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو بیچ دینا، تو حقیقی بیعت کے تقاضے کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی، ایک بعض تو ہمارے حلقے اس چیز کے قائل نہیں ہیں، لیکن یہ ایک سنت ہے۔ جی، جس طرح بیعت رضوان جو ہے اس کا ایک وجود ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اس مقام حدیبیہ پہ پہنچتے ہیں اور جا کے پھر بیعت رضوان ہوتی ہے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ شہر میں بھیجا جاتا ہے، تو آپ تمام صحابہ کرام سے بیعت لے رہے ہوتے ہیں۔ جی، یہ ایک سنت طریقہ ہے کہ کسی شیخ کامل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا، اور یہ ہاتھ ایسے چلتا جاتا ہے جس طرح ہمارے سلاسل کے بزرگان دین ہیں اور ہمارے تمام جتنے بھی سلسلے ہیں یہ اوپر جاتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تک، اور پھر ولایت کے بادشاہ ہیں، مولا کائنات ہیں۔ پھر اسی طرح سلسلہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض تو نقشبندیہ کہتے ہیں کہ آپ نقشبندیہ سلسلہ کے بانی ہیں، لیکن یہ جو قادریہ سلسلہ ہے اس کے بھی بانی ہیں۔ بہرکیف یہ سلاسل پھر آگے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک جس طرح ایک امام دوسرے امام کی بیعت کرتا ہے، پھر نیچے والا امام اس امام کی بیعت کرتا ہے، یہ اسی طرح ایک سلسلہ جو ہے تسلسل چل رہا ہے، اور یہ چلتا رہے گا قیامت تک۔ دیکھیں نا، ہمارے روحانیت جس طرح ایک دنیا کا نظام ہے، اسی طرح رب کا ایک روحانیت کا نظام بھی ہے۔ پھر صاحب یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، ہم جا رہے ہیں بریک کی طرف۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ، اور اس پروگرام کے اندر آپ کے لائیو کالز ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں۔ پیران اعظام موجود ہیں، آپ ضرور ہمیں کال کیجئے، آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے، ہم پیر صاحبان کے سامنے رکھیں گے، وہ آپ کے مسائل کا روحانی جو ہے وہ حل بتائیں گے، قرآن و سنت کی روشنی کے اندر، اسماء الحسنہ کی روشنی کے اندر آپ کو وظائف بتائیں گے۔ اور اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، کسی کاروبار کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، کوئی رشتہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی اکثر لوگ جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں، تو خیر و برکت کے لیے اور اچھے حل کے لیے بھی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہم آپ کی کالز کے منتظر ہیں۔ آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ وہاں سے نمبر نوٹ کیجئے اور پھر ہمیں کال کیجئے، اور انشاءاللہ العزیز آپ کی جو کال ہوگی وہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہوگی، اور یہاں پر آپ کو پیر صاحبان آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ پیر صاحب، صوفی صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا، بتائیے گا کہ آج کل لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں، اور
جس طرح کہ ایک مہنگائی کا بھی بہت بڑا عنصر آج دکھائی دیتا ہے، اس کی وجہ سے بھی گھروں کے معاملات خراب ہو رہے ہیں، تو کوئی ایسا وظیفہ ہو یا کوئی ایسا عمل ہو کہ جو ہم اپنی زندگی کے اندر جس کو شامل کریں اور پھر ہمارے جو معاملات ہیں وہ بھی بہتر ہوں اور ہمارا کاروبار اور گھر کے اندر بھی سکون ہو، کوئی ایسا وظیفہ جو مطلب روزانہ ڈیلی بیس پہ جس طرح قرآن پاک کی تلاوت بھی کی جائے یا نماز کی بھی برکات ہوتی ہیں، کوئی ایسا وظیفہ ہو کہ لوگ پڑھتے رہے اور اس کی برکتیں حاصل کرتے رہے؟ جی بالکل، آج کل جو ہے وہ مہنگائی کا دور بہت بالا ہو رہا ہے، اس وقت سروائیو کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، تو اس میں سب سے پہلے جو نظر آ رہا ہے وہ بے اتفاقی نظر آ رہی ہے جو ہر گھر میں پڑ جائے گی اور پڑتی جا رہی ہے، کیونکہ اخراجات جو ہیں وہ مزید بڑھ گئے اور آمدن ابھی وہیں کی وہیں ہے، جی تو بہت مشکل ہے ایک عام آدمی کے لیے بھی اس کو کرنا کہ کس طرح سے وہ سروائیو کرے اپنے معاملات کو۔ تو یہاں جو ہے وہ سب سے اچھی چیز جو ہے وہی بات ہے کہ بار بار کہ ہم لوگ اگر نماز کے پابند ہو جائیں، کیونکہ قربت الہی ہی سب کچھ ہے۔ اب جو بھی پریشان ہوتا ہے اگر کہیں سے بھی اس کی ورگزاری نہیں ہوتی تو وہ پھر اللہ وحدہ لا شریک کی طرف رجوع کرتا ہے۔ پھر سب یہاں پر ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم، میرے خیال سے کال کٹ چکی ہے، اپنی بات کو کنٹینیو رکھیے۔ جی، تو یہ جانا بھی اللہ وحدہ لا شریک کی طرف کہ جس نے ہمیں خلق کیا وہ ہمارے لیے آسانیاں بھی پیدا کرے گا اور کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے، تو وہ اس کو مشکل میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو سب سے اچھی چیز جو ہے وہ نماز ہے کہ اگر ہم لوگ رجوع میں رہیں، حاضری لگتی رہے، تو پھر اگر ہم لوگ قرآن پڑھیں یا کوئی اوراد پڑھیں یا کوئی ذکر کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ بہت جلد ہماری رہنمائی فرماتا ہے اور مشکلاتوں کو آسانی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو یہ غائبانہ جو ہے اپنا مدد بھی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سب سے اچھی چیز جو میرے نزدیک ہے کہ درود خضری، جی اگر ہم اس کو اپنا ذکر بنا لیں تو وہ سب سے اچھا ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم، تو اس کو اگر ہم لوگ اپنی زبان کا ہر وقت ذکر بنا لیں تو اس میں یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہماری مشکلوں کو بھی آسان فرمائے گا۔ اور دوسری چیز، سب سے بڑی چیز جو ہے کہ دولت، جی جو ہر وقت ضرورت ہے ایک انسان کی، تو اس میں بھی اللہ وحدہ لا شریک غائب سے مدد فرمائے گا۔ بہت خوبصورت آپ نے وظیفہ بتایا درود خضری۔ واقعی جو میں نے بزرگوں کو پڑھا ہے یا دیکھا ہے تو ان کے معمولات کا یہ حصہ تھا درود خضری، بہت سے بزرگ پڑھا کرتے تھے۔ اور ناظرین، یہ بڑا مختصر سا درود پاک ہے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ کچھ بزرگ جو ہے وہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے، کچھ وصحبہ بھی پڑھتے ہیں، تو جس طرح بھی پڑھیں گے تو دونوں صورتوں کے اندر اللہ کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ جب ہم آل کہتے ہیں تو اس کے اندر اصحاب بھی آ جاتے ہیں، جس طرح کے پیر سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری کرمہ والا شریف والے، تو وہ یہ بتایا کرتے تھے کہ آپ جب وآلہ ہی کہتے ہیں تو آل کے اندر ہی اصحاب آ جاتے ہیں۔ تو دونوں صورتوں کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کو پڑھیے انشاءاللہ العزیز کاروباری معاملات کے اندر، اور پھر جو آپ کے گھریلو معاملات ہیں اس کے اندر بھی خیر و برکت ہوگی۔ پھر سب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا کہ درود پاک جس طرح کے بتایا گیا کہ درود خضری پڑھے، تو درود پاک کے ویسے جو فضائل ہیں، جس طرح کہ ایک مرتبہ کوئی بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 اس کے جو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر 10 اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اور بھی جو وظائف ہیں، بارگاہ رسالت سے بڑا فائدہ ملتا ہے۔ تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ سنا ہے بزرگوں سے کہ درود پاک پڑھنے والا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اس کو حضوری نصیب ہو جاتی ہے، کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، عبادات تو باقی بھی ہیں، سبحان اللہ، لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اور مالک خود فرما رہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، سبحان اللہ، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پھر سب یہاں پر ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، قطع کلامی کی معذرت۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کون اور کہاں سے؟ سر سیالکوٹ سے عمران۔ جی اپنا مسئلہ بتائیے گا عمران بھائی۔ سر مجھے نا وہ میرا مسئلہ ہے، میری مثلا شادی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دے۔
ٹھیک ہے, اپنی والدہ کا نام بتائیے. جی اپنی والدہ کا نام, والدہ کو مطلب ڈیتھ ہو گئی نا, کوئی 16-17 سال ہو گئے. ان کا نام بتا دیں. نام یاد نہیں, بچپن میں مجھے چھوٹے میں یاد نہیں ہے. اچھا, اور آپ کی ایج کیا ہے؟ میری 28. ٹھیک ہے جی. پیر صاحب عمران بھائی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی شادی کا کوئی وظیفہ ان کو بتا دیا جائے, ان کی شادی نہیں ہو رہی. دیکھیں عمران بھائی, سب سے بڑا وظیفہ تو یہ ہے کہ آپ نماز پڑھا کریں. جی. اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر بالکل ہمارا وظیفہ پڑھنا بھی نہ, اور ہمارا وظیفہ آپ کے لیے ہے بھی نہیں. کیونکہ جو بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا اس نے کیا وظیفہ پڑھنا ہے؟ بے شک وہ تو ایک ذاتی لالچ کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہے, اور وہ ہمارا وظیفہ ہوتا بھی نہیں ہے. آپ میرا بیٹا نماز پڑھا کریں, اور ابھی درود شریف کی بات ہو رہی تھی, کثرت سے درود شریف پڑھا کریں سرکار پر, اور درود شریف کو وسیلہ بنا کے آپ اپنے لیے دعا کیا کریں. سبحان اللہ. جب آپ نماز پڑھ لیں تو کم از کم 40 یا 41 مرتبہ یا مؤمنو یا رحیمو, یا مؤمنو یا رحیمو, یہ 41 مرتبہ پڑھ کر پہلے بھی درود شریف 11 مرتبہ پڑھیں, بعد میں بھی 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں, اور اس کے بعد اسی درود شریف کو وسیلہ بنا کے اور اللہ کے ان دونوں صفاتی ناموں کو وسیلہ بنا کے اللہ کے حضور میں دعا کریں, اپنا مقصد بیان کریں. انشاءاللہ جو بھی آپ کا جائز مقصد ہوگا وہ انشاءاللہ پورا ہو جائے گا, اور آپ کی شادی بھی ہو جائے گی. جی. عمران بھائی, آپ نے سماعت کیا کہ پیر صاحب نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے, 5 وقت کی نماز آپ نے ضرور پڑھنی ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے, اور انشاءاللہ جب تک آپ کا کام نہیں ہو جاتا آپ اس وظیفے کو پڑھتے رہیے. دیکھیے درود پاک کی بھی فضیلت ہے, ساتھ جو اسماء الحسنہ کی روشنی میں آپ کو بتایا گیا ہے اس کو بھی آپ پڑھیں. انشاءاللہ العزیز آپ کا جو بھی مسئلہ ہے, یعنی شادی کے حوالے سے, اللہ جو ہے وہ بہتر رشتہ آپ کو عطا فرمائے گا. یہ سب درود پاک کے حوالے سے آپ گفتگو فرما رہے تھے. میں عرض کر رہا تھا کہ درود شریف جو ہے یہ مالک نے فرمایا کہ میں بھی درود بھیجتا ہوں, میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. اب صرف رب نے مخاطب کیا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے ہیں, یعنی ایمان والوں سے اللہ کا خطاب ہے. یعنی حضور پر درود شریف جو ہے وہ پاکیزہ بندہ پڑھ سکتا ہے, وہ کوئی دوسرا مشرک نہیں پڑھ سکتا کہ انسان ناپاک ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھے. درود شریف پڑھنے کے لیے اس کو اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے صاحب ایمان ہونا ضروری ہے, اور یہ امر کا صیغہ ہے کہ حکم دیا جا رہا ہے کہ میں بھی درود بھیجتا ہوں, میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, ایمان والو تم بھی درود بھیجو. اب رہا کہ درود بیسیکلی شاہ صاحب ایک رحمت ہے. جی. اللہ رحمتیں بھیجتا ہے, فرشتے رحمتوں کے لیے دعا کرتے ہیں, ہم بھی درود بھیجتے ہیں. اس درود اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں, اللہ اپنے محبوب پر رحمتیں بھیجتا ہے, درجات کو بلند فرماتا ہے, ہماری اس میں نجات ہوتی ہے. اب جس عمل کو میرا رب کر رہا ہے اس کے فرشتے کر رہے ہیں, وہ عمل سب سے طاقتور عمل ہے. جی. باقی عبادات ساری اپنی ہیں. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا, عرض کیا حضور مجھ میں طاقت ہے, میں رات کو عبادت کرنا چاہتا ہوں, مجھے کوئی رات کے حصے میں بتائیں. تو حضور نے فرمایا درود شریف پڑھا کرو میری ذات. حضور میں اس سے اور زیادہ جاگ سکتا ہوں, مجھے کوئی اور وظیفہ بتا دیں. حضور نے فرمایا مجھ پر درود شریف پڑھا کرو. اس نے کہا حضور میں ساری رات جاگنا چاہتا ہوں. تو حضور نے فرمایا اگر ساری رات بھی جاگنا چاہتے ہو تو میری ذات پر درود شریف پڑھا کرو. یعنی حضور خود فرما رہے ہیں. اور پھر وہ حدیث جبریل بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ممبر کی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں تو جب درود شریف کی باری آتی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آمین. اب صحابہ نے پوچھا تو حضور نے فرمایا جبریل نے کہا جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود شریف نام پڑھے وہ بڑا بدبخت انسان ہے. بے شک کوئی درود شریف کی بڑی فضیلت ہے. اور یہی درود شریف ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں. اور سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس درود شریف کے اول آخر دعا کے اول آخر درود شریف نہ پڑھا جائے وہ دعا معلق رہتی ہے زمین اور آسمان کے درمیان. تو درود شریف سے بڑا کوئی ہمارے
ہمارے پاس وسیلہ نہیں ہے. جس طرح ہمارے پاس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ ہے نا, جی, کہ سب سے بڑا اللہ کے حضور میں ہمارے پاس اگر ہمارے کلمہ گو ہم مسلمانوں کے پاس اگر کوئی وسیلہ ہے تو وہ حضور کی ذات ہے. اسی طرح ہمارے پاس سب سے بڑا وسیلہ وہ حضور پر درود شریف ہے. بہت خوبصورت آپ نے پیر صاحب درود پاک کی فضیلت بیان کی. قبلہ صوفی صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا. یہ بتائیے گا کہ جس طرح وسیلے کے حوالے سے ہی آپ نے بات کی ہے تو اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ قیامت والے دن ہمارے پیروں نے بخشوانا ہے اور وہ اس لیے بھی پیروں کے پاس جاتے ہیں. تو یہاں پر ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, اس کے بعد ہم سوال ڈسکس کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون؟ اقبال گل کر رہے ہیں جی. تے او بھائی نے پوچھنا سی نوکری کا پوچھنا سی. میرا نا بڑا میرا حالات خراب نے 2-3 سال تو نا میں بڑا بیمار تھا, پھر ہوں ٹھیک ہویا, اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے. تے پوچھنا سی کہ میری نوکری کا کی اپنا کام کرا بہتر رہے گا یا کسی کو نوکری کرا بہتر رہے گا؟ جی اپنا اور اپنی والدہ کا نام بتا دیجئے. میرا نام سر عامر اقبال ہے, میری والدہ کا نعیم بیگم. جی ٹھیک ہے, پیر صاحب سے پوچھ کے بتاتے ہیں. ویسے کاروبار کیا کرتے تھے آپ پہلے؟ میں پہلے کلینکس میں جاب کرتا تھا, سیکورٹی کے اوپر انچارج تھا میں, سیکورٹی گارڈ کے اوپر کمپنی تھی وہاں پہ. کلینکس والے نہیں ہیں جو, جی جی ہاں جی, اس کمپنی میں تھا. میں گارڈ تھا, بیمار ہو گیا تھا, پھر نوکری چھوڑ دی میں نے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, پیر صاحب سے پوچھ کے بتاتے ہیں. صوفی صاحب بتائیے گا کہ بات کرائیں ذرا, یہ ساری 18 سال سے میں نے بات کرنی ہے. جی جی. صوفی صاحب آپ سے ایک بھائی ہیں اور ان کا نام اقبال ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے کاروبار شروع کیا تھا, پھر وہ بیمار ہو گئے تھے, تو اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو نیا کام شروع کریں یا پھر جو ہے وہ کہیں پہ جاب کریں. تو اس حوالے سے ان کی رہنمائی فرما دیں. جی اقبال میاں, بات ایسی ہے کہ بیماری جو ہے وہ قدرت کی طرف سے آ جاتی ہے. امتحان بھی ہو سکتا ہے, آزمائش بھی ہو سکتی ہے. آپ پہلے جاب کرتے تھے, آپ کے حالات اچھے تھے, لیکن آپ نے بتایا کہ بیماری کی وجہ سے کچھ پریشانی ہوئی اور اب وہ جاب چلی گئی. تو میں یہی کہوں گا کہ ابھی آپ جاب ہی تلاش کریں, اپنا کاروبار نہیں کریں, کیونکہ ملک کے حالات کے پیش نظر اور معاملات کو تمام کو دیکھتے ہوئے ابھی آپ فی الحال جاب کو تلاش کریں. جی. اور پھر وہی کہ نماز کا پابند ہونا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت جو ہے وہ نہیں ہوگی تو پھر مشکل ہو جائے گی. تو ہم نے تو رجوع اللہ وحدہ لا شریک سے کرنا ہے. آپ چاہے کسی بھی پیر کے پاس چلے جائیں, مشائخ کے پاس چلے جائیں, علماء کے پاس چلے جائیں, کسی کے پاس بھی چلے جائیں, تو انہوں نے بھی اللہ وحدہ لا شریک سے وسیلے کے توسل سے ہی لے کر آپ کو دینا ہوتا ہے. جی. تو آپ اگر نماز پڑھیں اور اپنے زبان پہ کسی بھی ذکر کو جو آپ کو ایزی آتا ہے وہ آپ اپنے زبان پر جاری رکھیں, تو انشاءاللہ تعالی اللہ بہت جلد آپ کو رزق عطا فرمانا شروع کر دے گا. جی اقبال بھائی, آپ کو جس طرح پیر صاحب نے بتایا ہے اور آپ بالکل اسی پہ عمل کیجئے. انہوں نے کہا کہ آپ پہلے جاب تلاش کریں, تو آپ جاب کی طرف بڑھیں, پھر انشاءاللہ العزیز جیسے جیسے آپ کے پاس پیسے جمع ہوتے جائیں گے تو پھر آپ اپنا کاروبار بھی کر سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ پیر صاحب نے پہلے بتایا تھا درود خضری پڑھنے کو, آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. 5 وقت کی نماز تو لازم ہے, تو اس کو بھی پڑھیے, انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ناظرین, آپ بھی اگر فیل کرتے ہیں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہے تو آپ ہمیں ضرور کال کیجئے. آپ کے ٹی وی کی اسکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے, وہاں سے نمبر نوٹ کیجئے اور ہمیں کال کیجئے. جہاں پر ہم جا رہے ہیں چھوٹے سے بریک کی طرف. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ, اور اس پروگرام کے اندر آپ کی لائیو کالز ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں. آپ ہمیں کال کیجئے اور اپنے جتنے بھی آپ کے روحانی یا جسمانی مسائل ہیں ان کو آپ ڈسکس کیجئے. اور پھر یہاں پر پیران عظام موجود ہیں, خانقاہوں سے وابستہ شخصیات موجود ہیں, وہ آپ کو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر, اسماء الحسنہ کی روشنی کے اندر آپ کو آپ کے مسائل کا حل بتا رہی ہیں. آپ ہمیں ضرور کال کیجئے. آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے, وہاں سے آپ ہمیں نمبر نوٹ کر کال کر سکتے ہیں. پیر صاحب, آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا کہ جس طرح میں نے پہلے سوال رکھا تھا
کہ لوگ اکثر پیروں کے پاس آتے ہیں کہ وہ قیامت والے دن ان کو بخشوائیں گے، تو یہ ایسا نظریہ رکھنا کیسا ہے اور اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں شاہ صاحب، نیت پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. پیر نے بخشوانا، پیر بالکل بخشوائے گا اگر بندہ پیر کے نقش قدم پر چلے گا اور پیر کی ہدایات پر عمل کرے گا. پیر نے کرنا کیا ہے؟ پیر نے اسے کہنا ہے جتنے بخشش کے سامان ہیں، جتنے حل ہیں، جتنے سلوشن ہیں، پیر نے اس کی طرف لے کے جانا ہے. بخشا تو وہ جائے گا نا جو پیر کی بات کو مانے گا. صرف بیعت کر لینا، جا کے مرید ہو جانا، مرشد جی سلام ہے میرا، میں آپ کا بڑا خادم ہوں، میں بڑا مرید ہوں. مرید نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ زکوٰۃ دے، نہ حج کرے، کوئی نیک عمل کرے نہ، تو کہے پیر جی بس مرید ہو گیا، آپ نے مجھے بخشوانا ہے. ایسے بخشش نہیں ہوگی. پیر جو کہہ رہا ہے نماز، اس پیر کی بات کو مانے. جب اپنے آپ کو آپ نے بیع کر دیا ہے، فروخت کر دیا ہے. دیکھیں یہ تو مرشد اور پیر کی بات ہے شاہ صاحب. جی، اللہ کے نیک بندے بھی وسیلہ بنیں گے معاشر کے دن. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ معاشر کے دن اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کو علیحدہ علیحدہ کر دے گا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اللہ فرمائے گا آج کے دن مجرم ایک علیحدہ ہو جائیں. جو نیک بندے ہوں گے ان کی جنتیوں کی صف علیحدہ ہو جائے گی، جہنمیوں کی صف علیحدہ ہو جائے گی. اس وقت بھی حدیث پاک میں آتا ہے، مشکات کی حدیث ہے، کہ ایک جہنمیوں کی صف میں سے بندہ نکلے گا، ایک جنتی بندے کو پکڑ لے گا اور کہے گا اما تعرفونی ان الذی سقیتک شربتا، کہ اللہ کے بندے آج تو مجھے چھوڑ کے جنت میں جا رہا ہے، میں نے دنیا میں رہ کر ایک گلاس آپ کو پانی پلایا تھا. اسی طرح ایک اور نکلے گا جہنمیوں کی صف میں سے اور وہ ایک جنتی بندے کو پکڑ کے کہے گا وقال بعضهم ان الذی وهبت لک وضوءا، اللہ کے بندے میں نے دنیا میں رہ کر تمہیں وضو کرایا تھا، آج تو جنت میں جا رہا ہے. تو وہ دونوں بندے اللہ کے حضور میں دعا کریں گے. اب جو جنتی ہے وہ جہنم میں جا نہیں سکتا، جہنمی جنت میں چلا جائے گا. وہ دونوں جنتی اللہ کے حضور میں سفارش کریں گے ان لوگوں کی. تو رب فرمائے گا فیشفع لہ فیدخلہ الجنہ، کہ میں نے ان کو بخش دیا ہے، ان کو بھی جنت میں بھیج دو. ایک عام جنتی جو ہے وہ اگر جہنمی کی سفارش کر سکتا ہے کہ چھوٹے سے اس عمل پہ، تو جو شیخ ہیں، جو پیران عظام ہیں، جو مشائخ ہیں، جو اولیاء کی جماعت ہے، جنہوں نے ساری زندگی اللہ اللہ میں گزاری ہے اور جو صرف اپنی ذات کے لیے یعنی فنا فی اللہ فنا فی رسول ہو چکے ہیں، وہ اپنے مریدوں کو بھی ہر برائی سے، شیطانی عمل سے نکال کے اگر نیک طرف لا رہے ہیں تو یہ ایک جنت کی علامت ہے. لیکن وہی جنت میں جائے گا جو اس اپنے پیر کامل کی بات کو مانے گا. اور جو پیر کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ یہ دعویٰ کرے کہ بس میں نے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیے، میں تو جنتی ہو گیا. جنت ایسے نہیں ہے، جنت ماننے کا نام ہے. جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، اور کلمہ پڑھ کے ہم کہیں جی بس ٹھیک ہے کلمہ میں نے پڑھ لیا ہے، اب جو میں نے کلمے کے تقاضے ہیں وہ میں نے پورے نہیں کرنے ہیں، میں نے ہر برائی کرنی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا. جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو پھر صحیح معنوں میں اتباع رسول میں زندگی گزاریں، اطاعت رسول میں زندگی گزاریں. اگر آپ طریقت میں جاتے ہیں، شیخ کامل کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ دیتے ہیں، تو پھر سمجھیں کہ جو میرا مرشد جو ہے، جو مجھے حکم دے رہا ہے، اگر مرشد کہہ رہا ہے کہ تو نے نماز پڑھنی ہے، نماز اللہ کی ہے. صرف جو تمہارا راہبر ہے، مرشد ہے، وہ ایک تمہاری رہنمائی کر رہا ہے، تمہیں گائیڈ لائن دے رہا ہے اور تمہیں ہدایت کا رستہ دکھا رہا ہے کہ تم نے اس رستے پہ جانا ہے. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر پہ تو نے چلنا ہے، یعنی اچھائی کی طرف جانا ہے، برائی کی طرف نہیں جانا ہے. تو یہ شاہ صاحب حقیقت ہے کہ اگر بندہ صحیح معنوں میں اپنے مرشد کے پاس یا اپنے پیر کے پاس آ جائے، بشرطے کہ پیر بھی اس قابل ہو. یہ بھی شرط ہے کہ وہ مرشد ہو، ہدایت یافتہ ہو. اگر وہ خود مرشد ہدایت یافتہ ہی نہیں ہے تو وہ دوسرے اپنے مرید کو کیا ہدایت دے گا. اس لیے آج ہم جب بازار میں جاتے ہیں تو پہلا سوال ہمارا دکان پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ 1 نمبر چیز ہے، یہ 2 نمبر چیز ہے. لیکن جب ہم کسی پیر کے پاس جاتے ہیں تو یہ سوال نہیں کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ پیر نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، پیر شریعت پہ چلتا ہے یا نہیں چلتا، پیر طریقت پہ ہے یا نہیں ہے، پیر نماز پڑھتا ہے. یعنی ہم ان چیزوں کو بالکل نہیں دیکھتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں پیر کے تویز چلتے ہیں، بس ٹھیک ہے ہمارا کام چلتا رہے گا. پیر جو ہے ہمیں نماز کے لیے نہیں کہے گا. تو یہ ساری چیزیں اکاؤنٹ کرتی ہیں
کہ ہم دیکھیں کہ اس پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیں جو صحیح معنوں میں شریعت کے مطابق اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہو. اور جب ایسا پیر آپ پکڑیں گے، ایسی درگاہ پہ جائیں گے، ایسے مرشد کی تلاش کر کے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے تو یقیناً شاہ صاحب انشاءاللہ وہ جنت میں لے کے جائے گا آپ کو. جی صوفی صاحب، آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا کہ جس طرح کے علامہ صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ پیر وہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کو عمل کی طرف لے کے آئے. میں ایک بزرگ تھے، ان کی صحبت کے اندر بیٹھا ہوا تھا تو وہ اپنے مریدین سے خطاب فرما رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی میرا مرید اگر سمجھتا ہے کہ قیامت والے دن میں بخشوا دوں گا تو ایسا کوئی چکر نہیں ہے، بلکہ جو بندہ عمل کرے گا، عمل کو اپنا حرز جا بنائے گا اور جتنے بھی اسلامی تعلیمات ہیں اگر اس پر چلے گا تو وہ جنت کے اندر جائے گا. تو حقیقی جو پیران عظام ہوتے ہیں یا اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ تو اللہ کے قریب کرتے ہیں، اللہ کے جو حضور اپنے مریدوں کو حاضر ہونے کا کہتے ہیں. تو اگر کوئی مرید ہو، اس کا پیر بھی کامل ہو، لیکن اگر وہ بد عملی کی طرف چلا جائے تو کیا وہ اپنا مقصد پا لے گا؟ کیا فرماتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ جی میں عرض کرتا ہوں، بات بالکل بجا ہے کہ روز محشر جی پیر عزائم میں سے اپنے مریدوں کو کون بخشوا سکتا ہے، کون نہیں بخشوا سکتا. جب ایک شخص خود دین کا پیروکار پوری طرح نہیں ہے، اعمال اس کے اچھے نہیں ہیں، تو وہ کس طرح سے کسی کی رہنمائی کر سکتا ہے یا کسی کو وہ اس کی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو اسی بات پر دیکھیں، میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ آپ اللہ کے حضور جب پیش ہو جاؤ تو پھر اس سے ڈرو. یعنی کہ ایمان والوں کو اللہ فرما رہا ہے. تو ایمان والے کون ہیں؟ کہ جو کلمہ گو، بے شک کلمہ ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، سب پڑھ سکتے ہیں اور پڑھا ہے جنہوں نے، وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے. لیکن اگلا حصہ جو ایمان کا ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانا اور اس کی کتابوں پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا اور رسولوں کی اطاعت کرنا، اللہ وحدہ لا شریک کی اطاعت کرنا، اس کے احکامات کو ماننا. اور یہ تمام کے تمام، یعنی کہ جتنے بھی احکامات ہمیں جاری کیے گئے ہم اس پر عمل کریں تو پھر بنتا ہے. اب اس بارے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ میرے پیر و مرشد پیر سید محمد انور گیلانی سدرہ شریف والے آپ فرماتے ہیں کہ عطر جی، اگر میں اپنی زبان سے 2000 قرآن شریف پڑھ کر آپ کو دوں تو روز محشر وہ آپ کے کام نہیں آئیں گے. میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ سید زادے ہیں، آل غوث ہے اور اپنی زبان مبارکہ سے اور ایک کاملین ہیں، کامل ہیں، اور اگر یہ مجھے دیں قرآن شریف پڑھ کر تو اس کا ثواب میرے کام کیوں نہیں آئے گا؟ تو اگلے ہی لمحے جب انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر تیرے والدین تجھ سے راضی نہ ہوئے، تو اگر تیرے والدین تجھ سے راضی ہوئے تو میں خالی بسم اللہ پڑھ کر دوں گا تو وہ 2000 قرآن شریف کے برابر جو ہے وہ وزن رکھے گا. تو دیکھیں کہ کاملین جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی رہنمائی فرماتے ہیں کہ آپ والدین کی اطاعت بھی کریں. یہ جو بڑا معاملہ ہے کہ اللہ نے جو ہے والدین کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، والدہ کے پیر کے نیچے جنت ہے، تو والدہ کے پاؤں کے نیچے جنت کا یہ مفہوم یہی ہے کہ آپ والدین کی اطاعت کرو. اگر والدین کی اطاعت کرتے ہو تو آپ پھر جا کر جنت کی طرف رجوع ہوگا، جنت کی طرف آپ کا معاملہ چلے گا. اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ حقوق العباد کا آپ خیال نہ رکھو اور آپ یہ کہو کہ میرا پیر جو ہے وہ کامل ہے اور وہ مجھے بخشوا دے گا، تو ایسا نہیں ہو سکتا. دونوں شخصیات نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی. آپ دونوں شخصیات کا میں صمیم قلب سے شکر گزار ہوں. اور ناظرین، ہمارے جو پروگرام ہے اس کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور جو ہے اگر پروگرام میں کسی بھی حوالے سے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو اللہ کی بارگاہ کے اندر جو توبہ کا اور معافی کا خواستگار ہوں. صوفی صاحب، آپ دعا فرمائیے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کی رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المیزان اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا رب العالمین، تو ہمارے اس پروگرام کو جتنی بھی کاوش ہوئی، جو پروگرام کے اندر ڈسکس ہوئی، جو بھی پیغامات دیے گئے، یا اللہ تو اس کو اپنی بارگاہ میں عبادت میں قبول فرما۔ آمین۔ یا رب العالمین، اس میں کوئی غلطی کوتاہی لاپرواہی ہو تو اسے معاف فرما دے۔ میرے مولا صحیح طرح سے بیان کرنے کی، صحیح طرح سے علم حاصل کرنے کی، صحیح طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، تو اس کوئی نور کے جو ٹیم ہے اس کے اوپر بھی رحمتوں کا نزول فرما، اس چینل کو وسعت عطا فرما اور دن رات دگنی ترقی عطا فرما۔ میرے مولا تو ہم سب کے اوپر رحمت فرما، مولانا صاحب کے اوپر رحمت فرما، شاہ صاحب کے اوپر میں خصوصی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ یا رب العالمین، اور پس پردہ جتنی بھی ہماری ٹیم کام کر رہی ہے، یا اللہ تو ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما اور تمام مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔